اوکے، السلام علیکم ایوری ون. سو آج ہمارا سیشن ہے ریزیلینس پہ. 4 ٹریڈس ہم نے کور کی ہے اس رمضان میں. آج 4th ہے. جنہوں نے پریویس سیشن نہیں دیکھے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور گروپ ممبرس کے ساتھ بھی ریکارڈنگ شیئر کی گئی تھی. ابھی جو اس میٹنگ میں موجود ہے ان کو ہم کانسیپٹ کی کلیئرٹی بتا دیں گے، اس کے بعد پریویس سیشن کی طرح آگے لے کر چلے گئے. جنہوں نے پروفیٹک ایگزامپل کا اسٹڈی کر کے آئے ہوئے ہیں وہ ڈسکشن میں پارٹ لیجیے گا ہمارے ساتھ. بنت ہوا ہے ہمارے ساتھ کو ہوسٹ، انہوں نے ہمیں ایکسپلین کرنا ہے. سو آپ ابھی مائک انمیوٹ کریں اینڈ اسٹارٹ کر لیجیے. اوور ٹو یو. بنت ہوا، آپ کا مائک میوٹ ہے اگر آپ بول رہی ہو تو. اچھا، وہ آئی جب تک ان کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. باقی طلحہ نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ، عمران نے کیا ہے، حمیرہ گل نے کیا ہے. لاسٹ میٹنگ میں آئی گیس آپ لوگ تھے. گوگل فارم اینڈ ریفلیکشن شیٹ کا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں آپ لوگ مجھے بھی، جب تک کہ بنت ہوا نے جوائن کرنا ہوگا ہم لوگ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کتنی خاموشی. ہاں جی، اس کو کیا؟ گوگل فارم کو تو فل کیا تھا، اور جو ریفلیکشن شیٹ ہے اس کو بھی دیکھا تھا. یعنی اس کے کوشچنس وہ باقاعدہ لکھے تو نہیں ہیں آنسرس، لیکن وہ کافی ہیلپ فل تھے. ان میں کافی یعنی اچھے طریقے سے آپ اس میں سوچ بچار یعنی کر سکتے ہیں مزید ان کوشچنس کو دیکھتے ہوئے. تو آپ کو ایک خود سے سوچنے کا بیٹھ کے موقع ملتا ہے. کافی اچھے طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے. جو آپ نے ریفلیکشن شیٹس بھی شیئر کی تھیں وہ والی بھی، اور جو گوگل فارم پہ جو آپ کے ایم سی کیوز تھے نا وہ بھی. یا وہ بہت ضروری ہے. میں تبھی اس پہ زیادہ امفیسائز کر رہا ہوتا ہوں سیشن کے اینڈ میں بھی، نیکسٹ سیشن میں بھی، کیونکہ وہ یہ ریفلیکشن ایکٹیویٹی کے سیشنز ہی ہے. اس کو اگر ہم نہیں فالو کریں گے تو سیشن کا اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا جس طریقے ہاں سے جی، ہونا اس چاہیے. سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مجھے یہ ہوا کہ جیسے فار ایگزامپل اپنے آپ کا نا وہ اور اچھے سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ مجھے مزید اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ان جو آیاز کو، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ویسے تو ورسز کو ہی لے کے چلتے ہیں نا ہم، کہ یہ والی قرآن کی سلیکٹیو اس ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو مزید آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں سے مجھے اگر فار ایگزامپل ایک کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی، جو ایم سی کیوز میں بھی ہے. تو اس طریقے سے بھی ایک سیکھنے کا موقع ملا. بہترین. اچھا، عمران نے ہمیں چیٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. عمران آپ نا اگر ہمارے گروپ میں ہیں کمیونٹی چینل میں تو وہاں ہسٹری ہوتی ہے لنکس کی، وہاں میں نے ریکارڈنگز شیئر کر رکھی ہے پریویس 2 سیشنز کی. 3 سیشن ہو گئے ہیں، 3rd اینڈ 4th کی میں ایک ساتھ ہی شیئر کروں گا کل انشاءاللہ. 30 days تک ہم نے یہ کمپلیٹ کرنی تھی ایکٹیویٹی، تو کل میں ریکارڈنگ شیئر کر لوں گا. اس کے بعد اسی سیشن کی لنکس آ جائے گی گوگل فارم کے، جو آپ نے ہمیں نہیں بتانے، اپنے ساتھ فل کر لینے ہیں. مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ان کوشچنس کو سیشن کے بعد انالائز کر لے، اس کے آنسر سوچے، اور ریفلیکشن شیٹ بھی ہوگی پریویس سیشن کی طرح. باقی جو پریویس سیشن کا ڈیٹا ہے اس کو میں یوٹیوب کے ریکارڈنگ کی ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیو کا لنک ڈال دوں گا، جس پہ گوگل فارم بھی ہوگے اور ریفلیکشن شیٹ کی ڈاکیومنٹ بھی ہوگی. تو پریویس سیشن بھی آپ لوگ دیکھ کر اس کو کر سکتے ہیں. باقی پبلک ممبرز میں بھی جو ہوگے بعد میں جو دیکھ رہے ہوگے رمضان کے بعد بھی، تو وہ پارٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈس ہے. خلیفۃ الارض جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں سمجھایا تھا نا، ہم دنیا میں خلیفہ الارض بن کر آئے، تو یہ 4 ٹریڈس ہمارے اندر ہونا بہت، اس کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اور ہر ایک بندہ اس سے لیگ کر رہا ہے ابھی کے ٹائم پر.
Okay, Assalamu alaikum warahmatullah. Am I audible? यस, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट हमारा ट्रेड रेजिलियंस का था एंड ओनरशिप लास्ट। ये लास्ट हमारा है जिसमें रेजिलियंस के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ऑनरशिप का था। हाँ, और शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ग्रिट या डिटर्मिनेशन या परसेवरेंस का लफ्ज पहले भी सुना है ना, या नहीं? आप इसको नाम ना सुना है बट पूरा नहीं पता इसको कॉन्सेप्ट का। हाँ, इसको आप शॉर्टली ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं बस। या पहले आप लोग नाम बता भी सकते हैं जो नाम सुना है और आपको जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत भी, वो आप लोग बताए, चैट में भी बताए, माइक ओपन करके ही बताए। रेजिलियंस का मतलब तो ये होता है ना कि किसी भी ट्रॉमा के बाद या किसी भी चीज़ के बाद आप वापस उसी सिचुएशन में वापस आ जाओ, या आपके इमोशंस जो हैं वो वापस से स्टेबल हो जाएं। जितनी जल्दी आपके इमोशंस स्टेबल होंगे उतने ज़्यादा आप रेजिलियंट होते हो, शायद मतलब ये होता है इसका। हम्म। या एकेडमिक सेंस में एकेडमिशियंस जो होते हैं वो यही डेफिनेशन देते हैं। अच्छा, एक और चीज इस सेशन में एक और इंटीग्रेशन ये करी थी कि रेजिलियंस का मॉडर्न डे रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, इट वुड बी गुड बेटर पॉइंट आप लोगों ने, मतलब आई डोंट नो हु वाज स्पीकिंग बट शी इंटीग्रेटेड हरसेल्फ जो भी डेफिनेशन हमें मॉडर्न डे स्कॉलर से मिलता है। तो जनरली आप लोगों को पता होगा, या यू कैन जस्ट मेंशन एनी ऑफ द टाइम इन योर लाइफ जिसमें बहुत ज्यादा किसी चीज ने हिट किया हो, और what was your response to it? Hardest time in your life? Anyone? अस्सलाम वालेकुम। अ, जब आपके ऊपर हार्ड टाइम आता है तो इंसान सबसे पहले तो अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है, या अपनी गलतियां सोच रहा होता है कि मुझसे क्या गलत हुआ है या कहाँ पे गलती हुई है जिसकी वजह से ये हार्ड टाइम आ रहा है, या अब इस हार्ड टाइम को फेस किस तरह करूं और इससे वे आउट क्या है मेरा, कि किस तरह मैं इससे अपने आप को निकालूं। साथ में एक मायूसी का भी दौर। आपकी ना आवाज चली गई। क्या आवाज चलेगी इनकी? बाकियों में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। आई थिंक सबकी जिंदगी में हार्ड टाइम्स आते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन क्या was क्या करेंगे, वाक्य any बताएंगे आप? hard, sorry, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी टू कट यू ऑफ या। क्वेश्चन ये था कि आपने कोई ऐसी सिचुएशन, like any situation you faced that was hard, so much so that it broke you, और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था उसकी तरफ? What was your attitude towards that? हम जन्नत में नहीं रहते, हमारे साथ हर दफा ऐसा होता है और अमूमन ऐसे होता है, तो why you people are so much reluctant to even open up? सामने हूँ। अच्छा, मैं शायद थोड़ा सा आंसर क्लेरिफाई नहीं कर पाया था। हम्म। इस तरह के मल्टीपल फेजेस, जाहिर है इंसान जब इस जिंदगी में है तो दुनिया के अंदर मल्टीपल इश्यूज आते रहते हैं आपके ऊपर, फैमिलीज की वजह से, या आपके करियर की वजह से, या वैसे ओवरऑल दुनिया के मामलात में।
آپ کو ملٹیپل ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے اپوزٹ رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اسٹریس میں بھی جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان سوچتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات میں کیوں پھنس گیا ہوں، آخر وجہ کیا ہے۔ تو ایک ڈیپ تھنکنگ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں پہلے تو بیٹھ کے سوچا کہ غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں، یا کس وجہ سے اس فیز میں یا اس لوپ میں پھنس گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس سے نکلنے کا وے آؤٹ سوچا کہ اب کیا کیا جائے، کسی سے مشورہ لیا جائے، کسی مخلص دوست سے، یا اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کو ہلکا کیا جائے۔ تو یہ دو چار چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں اس کوشچن سے۔ ہوں ٹھیک ہے. So it is more or less that you not don't get stuck to it. You اس کو ریفلیکٹ کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی ہے. جی جی بالکل بالکل، ہر انسان تقریباً یہی کرتا ہے کہ اب اس سے نکلا جائے کسی بھی طرح سے، چاہے کسی کے مشورے سے یا اپنی کسی اسٹرگل سے، یا کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیا جائے کہ اس سے پل آؤٹ ہو جائے بندہ۔ ہوں yeah. اور یہاں میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ جو ہے نا وہ عجیب ہے. عجیب کا مطلب یہاں اردو والا عجیب نہیں، اٹ از ونڈرفل، رائٹ، اٹ از امیزنگ. کیسے؟ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے یا اس کو کوئی غم پہنچتا ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے نا ٹیسٹ جب آتے ہیں تو وہ دونوں سائڈ سے آتے ہیں، ویدر اٹ از اللہ تعالیٰ گرانٹ کر کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر لے کر ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، کیونکہ دونوں معاملات میں ویدر اٹ از جب کہ وہ لاس میں ہے یا پھر اس کو ہم کوئی چیز عطا کرتے ہیں، وہ دونوں معاملات میں کیا کرتا ہے، آئدر وہ پرسسٹنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ شکر گزاری کرنے لگتا ہے. تو دونوں معاملات میں وہ اٹ از گڈ فار ہم، رائٹ. اور پھر ہمارے پاس امام النووی کی حدیث نمبر 40 آتی ہے، جس میں یہ لفظ ایک صحابی نے ایک مشورہ پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، دین اللہ کے نبی نے ایک بات سجیسٹ کری، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کے علاوہ وہ سجیشن مجھے کوئی نہیں دے سکتا، آپ وہ سجیشن مجھے دیں، وہ نصیحت مجھے کریں کہ میں اپنے معاملات درست کروں. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے صرف ایک بات کری، اور یہ ہے، یہ کہیں کہ آئی بلیو ان اللہ اینڈ دیر آفٹر بی اپرائٹ، اور اس پہ استقامت حاصل کرو. اب یہ جو لفظ استقم ہے یا استقامت ہے یا ریزیلینس ہے، اس کا کیا مطلب ہوا، اس کو ہم ابھی آگے جا کے کھولتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے اوپر کہا کہ اس اس والے ڈسکشن میں ہم نے یہ کرا ہے کہ چار جو ہے نا، یہ تو باقاعدہ ایک کارپوریشن ہے، باقاعدہ اس اٹ ہیز اٹس اون جنرل الیکٹرک، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یا تھوماس ایڈیسن کا نام بھی سنا ہوگا، اس کے ساتھ ان کے وابستہ لنکس بھی تھے. اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں the men here they can know more about it کہ کس طرح یہ ایک چھوٹی سی لائک بزنس تھی، اینڈ اس کے باقی ود ان منتھس، ایئرز نہیں، ود ان منتھس اس کے ڈفرینٹ برانچز بنے. برانچز ان اے سینس کہ ایک تو ہیلتھ کیئر میں، پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اس نے اپنے شاخیں کھول دیں، ٹھیک ہے. اٹ واز بیکاز آف دس سنگل ٹریٹ، ٹھیک ہے. اس میں دو تین اور بندوں کے نام اس والے سورس سے میں نے لیے ہیں. یو کین چیک اٹ آؤٹ یور سیلف when the file is shared. ایک بندہ ہے، اس کا نام ریشل یہودا ہے. اس نے کہا کہ جب بھی ہم کسی ٹراما سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کانشیس ڈیسیژن ہو کہ ہم یہاں سے موو فارورڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے ریزیلینس، ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو ان میسٹن، جس کی ایک الگ رائٹنگ ہے، آرگینک بلکہ آرڈینری میجک، ٹھیک ہے. ریزیلینس کو اس نے کہا کہ وہ آرڈینری میجک ہے، یعنی کہ ہر انسان ریزیلینٹ ہو سکتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی، وہ تو خیر مسلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی
एडेप्टेबिलिटी का सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चेंज होता है। और हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे ऊंच उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टम या जो कॉर्पोरेट सिस्टम या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा अडेप्टेबल होता है ना, जो भी, वो ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो वो इस उस तरह से भी हम देख सकते हैं, एंड देन वी कैन लेटर अप्लाई टू प्रॉफिट्स, कि किस तरह उनके सिस्टम ने उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी रखी, और जब उन्होंने अडेप्ट किया तो फिर क्या हुआ, दे ग्रू, दे रिमेन्ड परसिस्टेंट, राइट। पैंथर ब्रिक इज द लास्ट वन, जिसमें उन्होंने कहा ये बंदा जो है ना, इसको एक आया के साथ भी अगर हम इसको कंसिडर करें तो इट इज मोर अबाउट, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। इट इज नॉट अ ट्रेट, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसमें आप अपने इर्द गिर्द तमाम मौजूद अशिया को या रिसोर्सेज को हार्नेस करते हो अपने आप को रीइंटीग्रेट करने के लिए, जो कि यहूदा वाले चीज से भी मिलता जुलता है, राइट। देन वी हैव दीज 4 आयर्स, लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम जाएंगे आगे। यहाँ अल्लाह ताला ने सॉरी, सूरह हूद हमारी फर्स्ट आया है, जिसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कमांड दिया था। यहाँ मैंने लिखा ना कमांड, ठीक है। अल्लाह ताला ने फर्स्ट टाइम कह लें, या सबसे ज्यादा असर्टिव, सबसे ज्यादा गहरा, या सबसे ज्यादा अम, सख्ती करके इस आयत में इस्तकामत का जिक्र किया, या इस्तकामत का हुक्म दिया, जिक्र नहीं किया, हुक्म दिया। इसको अगर आप खोल के देखें अपने पास, तो एक लफ्ज अल्लाह ताला ने यूज किया, ये फस्तकिम कमा उमिरता। ये कमा उमिरता जो है ना, दिस इज समथिंग वेरी मच वेरी मच डेलिकेट, ठीक है, और बहुत गहराई या बहुत खतरनाक भी कह सकते हैं। वो कैसे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे मैंने हुक्म दिया उस तरह से तुमने इस्तकामत अख्तियार करनी है, उस तरह से तुमने रेजिलियंट होना है। अब like every action that you take, whether you stand up, you sit down, you smile at someone's face, you look at someone or something, जो भी जो भी any of your action, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस्तकामत अख्तियार करो, लाइक वो मेरे अहकाम के पाबंद हो, राइट। यहाँ हमारे पास डिफरेंट असहाब के जो है ना, वो भी आते हैं इस्तकामत के ऊपर, उनकी राय क्या थी या फिर उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इस्तकामत का मतलब ये है कि आप किसी और को अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करें, और ये तौहीद की अगर हम देखें वो बहुत इन ऑल इनकम्पसिंग वो है, एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। यू कैन लुक एट इनटू मोर। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऑब्लिगेटरी वर्शिप जो है ना, जो फराइद हैं उनको पूरा करना वो इस्तकामत है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अपने नफ्स को अहकाम यानी कि अवामिर और नवाही के ऊपर कारबंद होना या ताबे रखना, ये होता है स्टेडफास्टनेस। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इखलास अख्तियार करना वो होती है इस्तकामत। अगर हम चारों को कंबाइन करें ना, तो हमें एक डेफिनेशन मिलती है, which is the God conscious grit to persistently reintegrate yourself। जो persistently reintegration का लफ्ज है ना, ये कोर है। और just let me write it here। It isn't working, okay। लफ्ज मैंने क्या यूज किया कि persistently अपने आप को reintegrate करना, किस जहन आपका फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की कॉन्शियस में रहते हुए, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह ताला को अपने ऊपर तारी करते हुए यू री इंटीग्रेट योर सेल्फ। अब होता क्या है, व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग जो कि हमारी एंकरिंग करे, यानी कि हमारी अलाइनमेंट करे, या हम जिससे टेक लगाएं, तो क्या होता है, वी फॉल टू द लोवेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स, जिसमें हम अपने विम्स और डिजायर्स को फॉलो करने लगते हैं। बिकॉज एज वी लास्ट टाइम मेंशन्ड कि हम बाज चीज़ों को
ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اون کرنی چاہیے، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے، بیکاز ہم اس ایکٹ کو اس صرف پرٹیکولر مومنٹ پہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس ایکٹ کو سینچریز یا جنریشنز میں کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم ایزیلی گیو اپ کرتے ہیں. تو پھر ہیئر کمز دا پارٹ کہ جب آپ اس بینگ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اینکر بناتے ہو، اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ یو کنسسٹنٹلی ری انٹیگریٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ ہمت آتی ہے، یہ حوصلہ آتا ہے، اینڈ یو یو کنسسٹنٹلی اور پرسسٹنٹلی ری انٹیگریٹ یور سیلف. ٹھیک ہے. یہ چیز. پھر ہمارے پاس اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، مزے کی اور خطرناک بھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سورہ ہود کے ساتھ دو، جہاں تک مجھے یاد ہے، دو اور آیاز ہیں، دو اور سوراز ہیں جن کے ریویلیشن کے بعد اصحاب نے یہ غور کیا اور نوٹس کیا کہ اللہ کے نبی کے بال مبارک جو ہے نا ہیز ہیئرز آر ٹرننگ گرے. ٹھیک ہے. پہلے نا یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ابھی اتنی زیادہ بمباریاں ہوئیں اور غزہ کے جو ویژولز ہمارے سامنے آئے، تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے بال بھی گرے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از بیکاز آف دا ایکسٹریم ویٹ جو کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے انسان. اور کیا ہوتا ہے کہ جو گرینگ کا مادہ ہے انسان کے باڈی میں یا انسان کے بالوں میں، وہ زیادہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بال مبارک بھی کیا ہو رہے تھے؟ گرے ہو رہے تھے. یہ ابن عباس کا کوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کس بات پہ؟ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ کما عمرتا، یہ چیز بھی بہت ہیوی ہے. لیکن اٹ از کہ اللہ تعالیٰ اس ورس میں ایک اور چیز بھی کمانڈ کر رہا ہے. یہ ہم، یعنی کہ ہم لوگ، صرف وہ اللہ کے نبی خود استقامت اختیار نہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بلکہ ہم بھی انہی کی طرح استقامت اختیار کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا. اب آپ سوچیں، کیا ہم نے کبھی پہلے استقامت کسی بھی چیز میں، ظاہر سی بات ہے فیتھ میں اگر کوئی جنرل سی بات ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس حد تک زور سے یا ایمفسائز کر کے کہتے؟ لیکن اٹ واز جسٹ نارمل تھنگ. ٹھیک ہے، نمازیں روزہ پڑھو اور دوسروں کا خیال رکھو، اور باقی سارے معاملات جو آپ کے حسن سلوک یا حسن معاشرت میں آتے ہیں وہ بھی کرو. اور اپنے آپ پہ جو انڈیویجول، ہم ابھی تک استقامت کو نا اپنے انڈیویجول تک ہی محدود کرتے ہیں اور اسی پہ ہی اپلائی کرتے ہیں. اگر مجھے ٹراما ہوا تو پھر میں اسی پہ ہی کنسسٹنٹ رہوں گی، بٹ اٹ ایکسٹینڈس ٹو دیٹ، بیونڈ دیٹ، رائٹ. اگر ایک حکم اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کی امت پہ اپلائی ہو رہا ہے، سو دیٹ مینس کہ وہ صرف ایک ٹریٹ نہیں ہے، وہ ایک ایسی کمانڈمنٹ ہے جس کی بنا پر آپ اس کو چھوڑیں نا، اس کو اگر ایکویشن سے نکالیں، اٹ مائٹ ٹرن یو ٹو سم تھنگ جو کہ آپ کیٹیگرائز ہی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں. یعنی کہ آپ خود اس عبودیت سے نکل رہے ہوتے ہو. وہ میں ایک خاص لفظ سے کہہ رہی ہوں. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک لفظ استعمال کیا کہ تطغوا. طاغوت کا لفظ ہم نے بہت زیادہ سنا. آپ کو سینس آئی ہوگی تطغوا میں کہ ایسا کوئی کام، کوئی عمل کسی بھی حد تک، کسی انٹینسٹی میں آپ نہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہو. Now you can think، کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ہمارے اوپر اگر حاوی ہوتی ہے، یا ہم ڈسپیر میں جاتے ہیں، یا ہم ایپتھی دکھاتے ہیں، ایمپتھی نہیں ایپتھی دکھاتے ہیں، یعنی کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو مجھے کیا، which we discussed in the last meeting. Now you can know or even sense کہ کتنی زیادہ مشکل ہوگی اس پہ عمل پیرا ہونا. ٹھیک ہے.
کسی بھی حد تک آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، کسی بھی طرح سے نہیں، اور کسی بھی حد تک آپ نے ڈیویٹ نہیں ہونا، لائک ناٹ ایون اے سنگل ٹلٹ. ٹھیک ہے. اور یہ اگر گرافکس آپ دیکھیں، یہ چیز it represents that استقامت، that steadfastness, that right uprightness. یہ پوسٹر ہونا چاہیے آپ کا، کیونکہ ہم نے کہا نا، پچھلے ہم نے یہی پڑھا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے. تو ہر ایک بندہ یہ اس طرح سے بالکل اسٹریٹ. ٹھیک ہے. اسٹریٹ آن واٹ؟ اسٹریٹ آن صراط مستقیم. پھر وہی لفظ استقامت، روٹ وہی آ رہے ہیں، رائٹ. سو دیٹ مینس یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ آن دا پاتھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کیا ہوا، جیسے اس نے حکم دیا ہوا ہے. اینڈ ناؤ یو کین تھنک، بلکہ یو کین بی اوور بائی دا فیکٹ کہ یہ اتنا سخت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تو ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دین میں سختی نہیں ہے، آسانی ہے، کیونکہ وہ فطرت کے اکارڈنگ ہے. اور there wouldn't be something جو کہ ہم اس کو اس حد تک سخت کریں اپنے اوپر. You got it right. لیکن انسان کا جو نفس ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر لفظ یوز کیا کہ طغہ نہ کرنا، جو باؤنڈریز میں نے سیٹ کری ہیں، جو چیز میں نے فطرت میں ڈالی ہے، میں نے اس کے اپوزٹ بھی آپ کے فطرت میں ڈالا ہے. تو وہ باؤنڈریز جو ہے نا، وہ آپ نے خود اپنے فری ول کے اکارڈنگ، جو کہ ہم نے امانت لیا نا، اپنے فری ول کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا. میرے احکام کے تابع، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو وی ہیو سم، اللہ تعالیٰ کا پھر another gift he granted، اس نے کیا کیا؟ ہمیں اولو العزم پروفٹ سے متعارف کیا. ٹھیک ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 35 he mentions that آپ ان میسنجرز کی طرح پیشنٹ ہو جائیں جو کہ اسٹرانگ ول کے مالک تھے، جو کہ اولو العزم تھے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے ان چاروں پروفٹس کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے؟ کچھ بھی؟ not their whole life stories, anything? Anyone? جی ہاں جی، ان السلام کے علیکم. بارے میں نبی سنا. علیہ السلام. One by one, please. جی ہاں، سنا ہوا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. بے شک آپ کہہ رہی ہیں بہت ڈیٹیل میں، اگر نہیں بھی تو آ، پھر بھی کسی حد تک ہر کسی نے پڑھا ہوا ہے اس کو. میرا ایک کوشچن بھی ہے، ابھی میں کر سکتی ہوں یا نہیں، بعد میں کروں؟ Question regarding the previous slides. ہاں جی، پچھلی سلائڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہاں جی، اوکے. یہاں سے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی جو ایک مسلمان ہے وہ تو پھر ہر وقت ہی نہیں ریزیلینٹ ہوگا. کیسے؟ جیسے کہ یعنی پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا کبھی بھی نہیں، ڈیویٹ ہوتا ہی نہیں پھر، اور صراط مستقیم پر ہی چلتا رہتا ہے. تو اس کو تو ہر وقت یعنی ریزیلینٹ ہونا پڑتا ہے نا پھر. اس کو باؤنس بیک کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہاں گرے گا نہیں. یس، ہاں موسٹ ہاں، امپورٹنٹ. گرے گا. جی جی، گرے گا، کیونکہ فطرت تو اس کے مطابق تو ہمارا دین ہے، لیکن جبلت بھی تو ہے نا ہمارے اندر. جیسے آپ نے نفس کی بات کی ہے، تو اس سے بھی تو لڑائی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو گرے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یعنی وہ گرے گا پھر اٹھے گا، اس کو ہر وقت اسی میں رہے گا وہ تو پھر. یعنی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اسی سائیکل میں ہی رہے گا نا تقریباً پھر تو ہر وقت ہی، کہہ رہے آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ. کہ اس میں انتہا ہوا کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہاں ہے، ری جی، جوائن کر مجھے لیجیے. لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن جہاں تک مجھے سمجھ آیا ایمان سے ریگارڈنگ ہے کہ ہمارا ایمان اسٹرانگ اینڈ ویک ہوتا رہتا ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہاں ہے آپ؟ جی، ہاں جی، یہ بھی اسی میں ہی آ جائے گا. اسی کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ ایمان
ایک ساتھ تو رہتا نہیں ہے، اوپر نیچے جاتا ہے۔ اور یا ہم لوگ انسان ہیں نا، اس لیے۔ ہاں جی، جی بالکل۔ لیکن جو یہ جو انہوں نے بات بتائی تھی نا کہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، تو اس کا مطلب پھر ہمیں یعنی اصل میں صرف اللہ ہی چاہیے، ابھی بھی اور مرتے ہوئے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ماننے میں ہماری جو اپوزٹ فورس بھی ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہے، انہوں نے نفس بولا نا، تو پھر وہ تو لڑائی تو ہر وقت چلتی رہے گی، اور پھر کبھی آپ گر بھی جائیں گے، پھر گریں گے تو دوبارہ اٹھنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سائیکل میں، اس یہ جو ٹریٹ میں ہر وقت ہی رہے گا نا بندہ، پھر ریزیلینٹ تو اس کو تقریباً ہر وقت ہی رہنا پڑ رہا ہے۔ پھر جو آج کل کے حالات ہیں اس حساب سے بھی دیکھ لیں، ایون حالات کو چھوڑ بھی دیں، صرف اپنے آپ کو بھی وہ لے لے تب بھی۔ یس، ضروری ہے ہر ٹائم۔ اس میں کوشچن آپ کا یہی تھا کہ ہر ٹائم رہے گے یا نہیں، کیونکہ یہی ہاں مجھے جی، سمجھ آیا، باقی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ جی دی ہے، جی، تو ہر ٹائم ہی ہے نا پھر تو۔ یا تو باقی مسلمان کو 24 گھنٹہ ہونا ہے ہمیں۔ ہوں، ہاں، آپ دیکھیں اس جی کی اس کی جو ہے نا، سوری ٹو کٹ یو آف، لیکن جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہر مومنٹ پہ ہوگی۔ اسی طرح جو باقی تینوں ٹریٹس ہم نے پہلے پڑھے ہیں نا، اس کی بھی اپلیکیشن ہر مومنٹ پہ ہوگی۔ ناؤ یو نو کہ ان چاروں کا ہونا ہمارے اوپر رمضان اور اس کے بعد ہونا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم ہر وقت مسلمان ہی رہیں، رائٹ؟ اس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں، لیکن وین وی ریئلی گیٹ ان ٹو اٹ، ٹھیک ہے، بعض اوقات بہت بہت ہلکی چیزیں ہوتی ہیں، بہت کامن چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ڈیپتھ اپنے اندر رکھتی ہیں، جس کو اگر ہم انکمپس کریں یا امباڈی کریں، یعنی کہ ان کو پریکٹس کرنے لگیں، تو بہت چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو یہ پہلے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں اگر ہو، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈسپیئر میں اگر جائیں نا، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا آنرشپ والے ٹریٹ میں، تو ڈسپیئر میں ہم اگر جا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہم ریزیلینٹ نہیں ہیں، یا اگر ہم اپنا برڈن کسی اور کو شفٹ کر رہے ہیں، بلیم شفٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اس پوائنٹ پہ ریزیلینٹ نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اگر کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر لائک دیر از سم ون ایلس ہو ول ڈو اٹ، ول سالو اٹ، تو پھر ہم اس ٹائم پہ ریزیلینٹ نہیں ہو رہے ہیں، بیکاز اس ٹائم پہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ان احکامات کے تابع نہیں رکھ رہی، ٹھیک ہے۔ دین ہیئر وی آر ود the four ہاں جی، تو پھر اس کا prophets مطلب اس یہی میں۔ ہوا نا، ہوں اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا، یہ جو ابھی آپ نے ساری باتیں بولی ہیں، اس سے تو پھر یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ انسان کسی بھی آ، بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتا ہے، اگر یا وہ ثابت قدم رہے، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے خود کو، تو پھر وہ یعنی کچھ بھی ہو جائے تو اس چیز سے باہر آ سکتا ہے۔ ایبسولوٹلی۔ اب اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی یعنی مانے گا وہ۔ ہاں، پھر وہی بات کہ اگر اس کے اندر گاڈ کانشیسنس ہے، اور اس کے اوامر یعنی کہ اس کے کمانڈس کو جیسے کہ اس نے خود حکم دیا اسی طرح سے فالو کرے، تو پھر سمپل لائک اٹ از جسٹ اے مینول۔ اب ان پروفٹس کو پڑھنے کا آپ لوگوں کو اسی لیے ایک تھا کہ اب دیکھیں ان چاروں پروفٹس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بھی اولو العزم پروفٹس میں ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان چاروں کو ہم دیکھیں اگر، they were those جو کہ اپنے اپنے ٹائم پہ they endured the most، اپنے اپنے ٹائم پہ نہیں، اوور آل اگر ہم ہسٹری دیکھیں پروفٹس کے، نیشنز کی، ٹھیک ہے، اپ ٹل پروفٹ علیہ السلام، لیکن اللہ کے نبی نے ان چاروں کا کام اکٹھے کیا، رائٹ؟ ان چاروں کا کام کیسے؟ جو کہ ہمیں سورہ جمعہ کی آیت جو ہے نا وہ ملتی ہے، اٹ از دا فور آف اٹ جو کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے کمبائن کیا، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ان کو سب سے زیادہ پرزرویرنٹ ہونا پڑ رہا ہے،
رائٹ. وی نو دا اسٹوری آف طائف جس میں اللہ کے نبی نے ایک خاص دعا بھی مانگی تھی which you all must have come across as well. وہاں بھی جیسے بھی عائشہ نے کہا نا کہ اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا، تو وہ ایک اتنی ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی وہاں اللہ تعالیٰ سے لا لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر اوپریشن ہو رہا تھا اینڈ وٹ ایور ویکنیس لیک آف ریسورسز دیٹ ہی واز سفرنگ فرام، ایک بات انہوں نے کری ان سارے سچویشن کو نریٹ کرنے کے بعد کہ آئی ایم جسٹ پیرافریزنگ اٹ، کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا دین آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. تو یہ چیز کہ اگر مجھ پہ کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بھی مجھ سے کوئی چیز کٹ رہی ہے، میرا کوئی عزیز مجھ سے لٹ رہا ہے، یا اینی تھنگ سو مچ پریشیس وہ نہیں ہے اب میرے پاس، اینی تھنگ لائک اینی تھنگ، دین یو ری الائن یور سیلف، یا اینکرنگ جب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہاں یو جسٹ گیٹ اسی کی حاضری میں آتے ہو، اینڈ دین یو گیٹ اسٹریٹ کہ ہاں اسی کا ہی تھا نا، اس نے دیا واپس لیا، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. سو ان چاروں نے بشمول اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ انڈیورنس جو ہے نا وہ دکھائی، پرزیورنٹ دکھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان کو ایک ٹائٹل دیا اولو العزم کا. آئی ہوپ سو یو پیپل اگر آج نہیں پڑھا پہلے پڑھا ہوگا. سوری. سیکنڈ جو ہمارے پاس ایک سیشن تھا اس میں کوشچن آیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ہم بطور کے اسٹڈی اس میں لیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں. ایک تو یہ وجہ تھی، ٹھیک ہے، کہ بلکہ 5 اولو العزم صحابہ ہیں، سوری پروفٹس ہیں، اور ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے. دوسری بات ان کی ریزن یہ تھی جو کہ انہوں نے اس ٹائم آئی تھاٹ یو پیپل would figure it out yourself. I hope so you have done that. لیکن just let me share my view. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہونے، ٹھیک ہے. سو دس از دا سیکنڈ پارٹ، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ پہلے شخص ہیں یا پہلے پروفٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا اپلائی کرنے کا. ٹھیک ہے، باقی کام بھی وہ کر رہے ہیں لیکن یہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. رائٹ. سو ہیر از موسیٰ علیہ السلام. اگر ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کے وہ چھوٹے جنریشن میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام is mentioned quite more than 50 times in the Quran, almost 36 چیپٹرز میں. ٹھیک ہے، اور ان کے سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ حامان اور باقی وزیر آف فیرو کا ذکر ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، اینڈ دین وی ہیو ان کے جو لوگ تھے نا بنی اسرائیل، ہمیں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے یہ لینڈ یعنی پیلسٹائن سے نکل کے ایجپٹ ان کو لایا گیا تھا، بطور سلیو ان کو بیچا گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اب ان کی ساری جو بھی نیشن تھی وہ ایجپٹ میں فرعون کے پاس غلام رہی. ٹھیک ہے، یہ جنریشنل پروسیس تھا، لیکن اٹ ہیپنڈ ایونچولی کہ انہوں نے ریسزم میں ہی آ کے ان کو سبجوگیٹ کرنا شروع کیا. اور پھر کیونکہ ایک امیگرینٹ ہوتا ہے، ابھی بھی ہم دیکھیں جب بھی کسی ملک میں مسلمان اگر امیگرینٹ ہیں تو پھر یا مائنورٹی میں سمپل، تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ یا سلوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ از ون آف دا تھنگ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں ملتا ہے. جاوید یو کین پٹ یور کوشچن، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی وہ ہے وہ میں ایک دفعہ مینشن کروں تاکہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. رائٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں نا آج تک ان کے پاس جو
پیرامڈس کا جو بھی کانسیپٹ لائک عجوبہ یا ونڈر آف دا ورلڈ جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اٹ شوز دیئر سیولائزڈ یا دیئر ایڈوانسمنٹ. ٹھیک ہے. اور پروفیٹ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں، ان کے ساتھ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری بتاتے ہیں تو پھر ایک خاص چیز مینشن کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں خاص لوگوں کے لیے مینشن کرنے والا ہوں یا نریٹ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ کس کے لیے ہے؟ بلیورز کے لیے. ٹھیک ہے. اب بلیور کون ہوتا ہے؟ دوبارہ استقم، جو استقامت اختیار رکھتا ہے. یہاں ہم نے فرسٹ جو یہ والی بات پڑھی تھی. ٹھیک ہے. آئی بلیو ان اللہ اینڈ دیر آفٹر بی اپرائٹ. موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی عیسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم یا نوح علیہ السلام کی اچھا، موسیٰ علیہ السلام میں اولو العزم یا اس کی پرزرویرنس کیسے آتی ہے؟ ڈیلنگ ود فیرو، ان کے اوپر، یعنی کہ جب وہ چھوٹے ہیں، اپنے گھر سے دور ہونا، اپنے بابا سے دور ہونا، یا پھر کسی اور کروول بادشاہ کے اس میں رہنا، ان کی پرسنل لائف سٹوری اگر ہم دیکھیں، یا دا ہول نریشن جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا جو بھی معاملہ، اور ایونچولی ان کو رہا کر کے، ان کو فری کر کے جب وہ پیلسٹائن میں انٹر ہونے والے ہیں، دین دے کم اپ ود دس آرگیومنٹ کہ نہیں، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو ادھر ہی ہیں. Can you believe it? A prophet who with so much time, so much work on you, جنہوں نے فرعون کے ساتھ پالا لیا اور آپ کو چھڑا کے وہ لے کے آئے، اور آپ صحرا میں 40 سال وہ گھومتے 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 اللہ تعالیٰ نے آپ کی ریکٹیفیکیشن کری، آپ کے اندر جو بھی تھا اس کو اس کی ٹریننگ کری. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایونچولی پھر وہی سلیو مینٹالٹی، یو اینڈ اپ ان سم تھنگ جو کہ آپ نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے جی. ٹھیک ہے، آپ جا کے لڑیں. اٹ از نو لیس آف ہر سچویشن ٹوڈے. اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ ہمیں مہلت دیتے ہیں اور کتنی دفعہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کے آئیں، بٹ وی بہیو لائک بنی اسرائیل، اور پھر دوبارہ سے کہ نہیں، جو بھی کام کر رہا ہے یا پھر جو بھی واقعی اسٹڈ فاسٹ ہوتے ہیں، ہم صرف ان کو تنہا چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یو ڈو اٹ آن یور اون. ابھی بھی ہم دیکھیں کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف کوئی بڑا واقعہ ہو، تو ہم ڈائریکٹلی ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں کیا کرا، اس بارے میں کیا کرا، اس بارے میں کیا کرا. نوٹ ٹو سی کہ انہوں نے واقعی اگر انہوں نے کچھ کرا بھی تو وٹ ور دے آر ڈوئنگ، وی جسٹ پوائنٹ آؤٹ ٹو دی ادر کہ آپ نے کیا کرا، رادر کہ سیئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ جس حد تک ان کے اوپر ذمہ داری ہے اسی حد تک ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے. رائٹ. So this is the second part of Musa alayhi salam that we lack and we must rectify ourselves. اور اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ریزیلینٹ اس طرح سے تھے. Are you getting it? تو ساری جو سٹوری انہوں نے سارا جو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، یا خود ان کے اوپر جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، یعنی کہ ان کے ہاتھ جو قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اون کیا اس قتل کو. ٹھیک ہے. اور fled but still he had this thing in head کہ اگر میں بھاگ کے بھی جا رہا ہوں تو پھر اس وقت نبی تو نہیں تھے لیکن still یہ سارا معاملہ. اسی طرح آپ لوگ اب انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پرزرویرنٹ یا اسٹرانگ ول کی ان کی assertion یا ڈیمونسٹریشن کیسے، کب اور کہاں ہوئی؟ جی یا پھر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، میں نے ہینڈ ریز اس لیے کیا تھا کہ اس میں ایک کوشچن بھی تھا اور ایک لیٹر آن آپ نے اس کا تقریباً آنسر دے ہی دیا کہ میرے ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بنی اسرائیل تھے اس وقت جو غلطیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں یا حدیث میں ہم نے پڑھی ہیں، جو غلطیاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی قوم نے کی ہیں،
वो एग्जैक्टली पैटर्न अगर हम देखें तो हम मुसलमान इस वक्त रिपीट करते जा रहे हैं। यानी जो जो गलतियां उन्होंने की और उनकी वजह से उनको बार बार सजा अल्लाह की तरफ से मिली, वही सेम एग्जैक्ट मिस्टेक आज के मुसलमान कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं और उनको इदराक नहीं हो रहा कि हम किस एंड पे जा रहे हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है इसमें, कि ये जो अम्बिया हैं, बाकी अम्बिया ने भी ज़ाहिर तकलीफें बर्दाश्त की, कुछ तो जान से भी गए। जैसे अगर इब्लीस का आई थिंक वाक़या है कि वो दरख्त के अंदर काट दिए गए थे, या हजरत नूह थे जिनको मछली ने हजरत यूनुस थे जिनको मछली ने निगल लिया। तो तकलीफें तो हर सारे नबियों ने की, लेकिन ये जो चार हैं इनके मामलात उससे बहुत बड़े थे बाकी अम्बिया से। जैसे अगर हजरत नूह की मिसाल लें तो आप मतलब इमेजिन करें कि आप तकरीबन 1000 साल लगभग कंटिन्यूसली तबलीग कर रहे हो, और जब एट द एंड आपको उसका फ्रूट मिलना है, या जब आप अपने बंदे इकट्ठे किए हैं और बेड़े में बिठा रहे हैं, तो आपका अपना सगा बेटा जो है ना वो उसमें सवार नहीं हुआ, और वो आपकी आंखों के सामने जहन्नम में जा रहा है। तो उस वक्त जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन और अपनी रिजिलियंस दिखाना है वो किस लेवल की होगी। या बिल्कुल, this part actually makes it more connected to a lay person, कि वो भी, उसके पास भी फैमिली है, उसके पास भी बीवी बच्चे हैं, उसके पास भी अपने खून के रिश्ते हैं जिनसे वो एक्सपेक्टेशन लगाता है या उनके साथ ही रह रहा होता है, because we all are social beings and we do expect others, right? एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स और हमारी इमोशनल बॉन्डिंग्स भी होती है। अब यहाँ इसी तरह मूसा अलैहि सलाम का, जो कि उसके पास पल बढ़ चुका है फेरो के पास, ठीक है। ईसा का हम देखेंगे बाद में अलैहि सलाम। अब इब्राहिम अलैहि सलाम का इन्होंने करना पॉइंट आउट कि उनके साथ किस तरह ये प्रिजर्वेरेंट वाला मामला हुआ। ये अगर कोई और है तो ठीक, वरना मैं हजरत इब्राहिम इस्लाम पर अच्छी बात करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, आप ना बताएं। अ, आप अभी ना बताएं, आप इनको देखते हैं, कोई एनीवन एल्स। इमरान और अली और आयशा और हुमैरा, ये बाकी असहाब भी। मैं बता देती हूँ। हम्म। हजरत इब्राहिम का, एक तो हजरत इस्माइल का जब उन्होंने ख्वाब देखा था उनको ज़िबा करने का, उसमें भी उनकी रेजिलियंस ही शो होती है कि जिस तरह और फिर हजरत इस्माइल ने भी, वो भी रजामंद हो गए थे। तो ये वाला भी जो इंसिडेंट है, ये भी उनकी स्ट्रॉन्ग विल को शो करता है, उनके पेशेंस को। हम्म, इसके अलावा बिल्कुल। जब वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को अकेले छोड़ कर गए थे, या और और जो मेरे आपने दिमाग दूसरी में जो वजह। वाकया है वो मैंने कहीं सही तरीके से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आई वाजंट द वन हु इज टेलिंग यू दिस, बट जो जब वो कन्फ्रंटेशन करते हैं नमरूद को, और नमरूद ऑर्डर्स टू थ्रो इब्राहिम इनटू द पिट ऑफ फायर, एंड ही, इस पे इकबाल का शेर भी है कि बेखतर कूद पड़ा इश्क आतिशे, समथिंग लाइक दैट, ये वाकया था एक। बेखतर कूद पड़ा पीछे निमरूद में इश्क, हाँ, या महू है लबे माम अभी। अकल है महवे तमाशाई लबे माम अभी। या so that was his resilience, or that was his God conscious, like
Yeah, that was his God conscious grit, Yeah, which made him consistent on the commandments of Lord. ایگزیکٹلی وی فورگیٹ لائک ہی واز ود دس سوچ کے ہمارے سر پہ جتنے بال بھی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے اس کا بھی حفاظت کا کسی نہ کسی کو سونپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیر از نو چانس یو گو. Yeah. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں صبر کی جو ہے نا، صبر کی ڈیفینیشن بھی ہماری تھوڑی سی ریکٹیفائی ہوگی کہ وہ ایک پیسو ہو کے صرف بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، جو کہ ہمیں دیسی گھرانوں سے یا دیسی ورژن اس کا ملتا ہے. رادر اٹ از کہ آپ کنسسٹنٹ ہو اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹس پر. آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے، آپ کا اپنا سٹینس جو ہے نا حق پہ بدل نہیں رہا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی، آپ کنسسٹنٹ ہو رہے ہو. سمپل. تو the consistency and the perseverance and the determination on the commandments of Lord is called patience. جس میں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم سب سے پہلے سورہ مزمل میں دیا، اور جو تیسری ریولیشن مورل لیس مانی جاتی ہے، کچھ میں اوپر نیچے ہوتا ہے بٹ انیشل ریولیشنز میں تھا، رائٹ. پروفیٹ علیہ السلام کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ طائف میں جس طرح انہوں نے endure کیا، اور جو بھی بات اللہ تعالیٰ سے دعا کری اس میں تو ہمیں اٹموسٹ نظر آتا ہے، اور باقی ساری ان کی لائف جرنی جو ہے نا وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے. اینڈ ہاؤ اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام؟ اینی who wanna say anything on it؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اولو العزم کہا؟ جب سارے علماء اسکالرس کہہ لیں آپ کہ وہ جب ان کے خلاف ہو گئے تھے تو پھر بھی انہوں نے یعنی اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی تھی، ثابت قدم رہے تھے، استقامت دکھائی تھی انہوں نے. تو یہاں پہ ریزیلینس شو کی تھی انہوں نے. ہاں، باقی اصحاب یا باقی پیغمبر ہر ریولوشنری جو ہوتا ہے دے فیس دس سائیکل، وہ ہے بالکل ایسے ہی تھا. اس کے علاوہ اینی بڈی ایلس؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہی کوئی، چلیں بہت بڑے دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے سیٹ بیکس یا پھر ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں ہر کسی کی لائف میں، لیکن سب سے بڑی چیز کیا آ سکتی ہے جو کہ تقریباً ہر پروفٹ نے اس کو فیس کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ان کی جو جان کے دشمن ہو جاتے تھے نا، کہ بس اب آپ کو قتل ہی کر کے چھوڑیں گے یا مار دیں گے، یا ہماری مانو اللہ کی نہیں مانو اور ہماری مانو ورنہ آپ کو یعنی قتل کر دیں گے. تو اس سے بڑی چیز کی استقامت وہ یہاں پہ دکھاتے تھے آگے. تو یہاں سے یہ سب سے بڑی اگزامپل اگر لی جائے تو ریزیلینس کی پھر وہ یہ بنتی ہے میرے نزدیک. السلام علیکم. میں ایڈ آن کروں کچھ؟ جی کیا بولا کس نے؟ جی میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے پارٹ میں شاید ایک چیز ہم نے مس کی تھی کہ جب وہ ٹین ایجر تھے اور انہوں نے جو ان کا فادر تھا جو بت تراشا کرتا تھا، اس کے ساتھ ان کی جو ڈبیٹ ہے جو قرآن میں آئی کہ یہ آپ خود ہی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے بت اور پھر انہیں کی جو ہے نا وہ پوجا کرتے ہیں، انہیں کی آگے سجدہ ہوتے ہیں، تو یہ آپ غلط کرتے ہیں. اور پھر اس کو خاندان سے اور گھر سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا. تو بینگ اے ٹین ایجر جب آپ اس طرح کی چیز فیس کرتے ہیں تو وہ ایک تو ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جذبات والی ہوتی ہے. اگر
हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें तो उसमें वो एक बड़ा जज्बाती सा एक फेज होता है इंसान का। उसमें कमिटमेंट अल्लाह की तरफ और रिजिलियंस जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो दी गई वो बड़ी कमाल की थी। हज़रत ईसा पर सॉरी मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं है उनकी लाइफ के बारे में, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, Yeah, that is totally all right. ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा मिरेकलस जो इवेंट हुआ उनका बगैर बगैर मेल के पैदा होना था ना, बगैर फादर के पैदा होना था। ठीक है, वो एक चीज जो कि अनहोनी है, जो कि एनामली है, यानी कि जो नहीं हो सकता कभी भी। और उनके साथ जो भी बाकी वाकयात होने हैं, कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द टैग या जो शेम लोग आपके साथ अटैच करते हैं व्हेन यू आर नॉट अ प्रॉफिट। और वो तो लाइक उनके ऊपर क्या ही वो कहते होंगे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक एक तो आप अपना काम लाइक सी योर ओरिजिन एंड देन यू आर क्लेमिंग कि आप जी एक प्रॉफिट है। यहूदियत तो हमने देखी ना कि किस हद तक अपने पैगंबरों के साथ भी क्या मामला रखते हैं। तो उनको अगर अपोज करने के लिए, उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए कोई बंदा अगर आए, नबी को होने का दावा करे, तो फिर क्या उनकी वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे? करेंगे, राइट। सो दैट इज द टफेस्ट पार्ट, कि आपकी अपनी अपने किन्स में से, यानी कि आपका अपना अपने ब्लड रिलेशंस आपके अगेंस्ट होंगे, आपको छोड़ेंगे, आपको कत्ल करने पर भी उतर आएंगे और आपके कैरेक्टर असैसिनेशन भी करेंगे। तो इस सारे में you must have the strong will to anchor yourself with Lord Allah subhanahu wa ta'ala, right? We are done until here. ये यहाँ तक बात समझ आई या anyone want to add anything? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि सबसे ज़्यादा जो किसी प्रॉफिट को अगर कोई चीज़ हर्ट करती होगी तो वो यही होती होगी कि आपके अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, मतलब औरों से तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, लेकिन जो आपके अपने ब्लड रिलेशंस होते हैं तो वही जब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे रेजिलियंस जो है आपको आती है कि पहले आप शौक में चले जाते हैं ना। और मतलब ये कुछ स्टेजेस भी होती है ना कि जब आपको कोई ट्रॉमा होता है तो आप पहले शॉक में जाते हैं, एंगर, पेन। तो प्रॉफिट तो एंगर में नहीं जाते होंगे, मतलब उनको पेन तो होता होगा, हर्ट तो होते होंगे, और फिर वो एक्सेप्टेंस होती है उनकी कि हाँ चलो ये हुए। और फिर उनके पास तो एक पर्पस होता है ना, अल्लाह ताला या की। तो वो या फिर अल्लाह ताला के पर्पस पे आ जाते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं ना, लाइक ईमान तो हमारा है बेशक है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना तो हमारा पर्पस थोड़ा वीक होता है। तो फिर हम जैसे लोग भी होते हैं वो काफी टाइम बाद वापस अल्लाह की तरफ जाते हैं, लाइक पहले बहुत सी ठोकरें खा के, बार्गेनिंग और ये सब करके ना। कॉम्प्रोमाइज कर करके फिर समझ आती है कि हाँ आपने यहाँ जाना है। बट हाँ एज हाँ, बिल्कुल। तो यही चीज कि अगर ये कंसिस्टेंसी की समझ आए, और हम क्यों करते हैं, हमने ऑनरशिप वाली चीज में देखा कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस मोमेंट में किसी भी इवेंट को। ठीक है, इंसान, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने भी कहा कि तुम जल्दबाज हो, और जल्दबाजी में हम ये करते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने होती है हम सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग उस वक्त किसी और, द न्यूरो साइंस मैन कैन डिस्कस इट और नो इट बेटर, लेकिन एक चीज़ जो कि कॉमन है वो यही कि रश की कैफियत में हम होते हैं। ठीक है, हम रिलैक्स नहीं होते कि हम चीज़ों को सही तरह से कैलकुलेट करें। सो वी डू इट जो हमारे बिल्कुल सामने होता है। ठीक है, अब अलाइनमेंट विद द लॉर्ड जिसका जिक्र हम इसमें पाते हैं। अच्छा, इससे पहले ना सूरह शरा आप लोगों ने पढ़ी होगी। हम मतलब बहुत ज्यादा हम उसको कोट भी करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि विद हार्डशिप
लफ्ज लफ्ज आप चेक करें, विद हार्डशिप इज ईज, فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اب اسکالرس کہتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں، اسکالرس کہتے ہیں کہ اس ایز، اس ہارڈ شپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایز ہوتی ہے. ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ اس ہارڈ شپ کے بعد ایز آتی ہوگی نا، رائٹ؟ بٹ the word here used is مع. مع means with. یہاں کوٹڈ نہیں ہے، بٹ جسٹ ٹو گیٹ این ایکسپلینیشن. اب ہم سوچیں کہ ایک ہارڈ شپ کے ساتھ، لائک ہاؤ اٹ کین بی کہ اللہ تعالیٰ ایز کا لفظ دو دفعہ یوز کر رہے ہیں اور ہارڈ شپ کا لفظ بھی دو دفعہ یوز کر رہے ہیں. بٹ اسکالر سے کہ اگر ہم اس کی یا اس کو کامنٹری ہم دیکھیں تو یعنی کہ اس کا اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایز جو ہے نا وہ ٹوائس ہے اور ہارڈ شپ سنگل ہے. ٹھیک ہے، تو وٹ آئی کنکلوڈیڈ از کہ اللہ تعالیٰ اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہماری جو انٹرنل ایکسپینڈنگ ہے یا انٹرنل ہماری کیپیسٹی ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو انڈیور کرنے کی، نئی اسکل سیکھنے کی، اور ہمارے اندر ایک قسم کا تحمل لانے کی. تحمل یعنی کہ حلم. ٹھیک ہے، ایک تو یعنی کہ ہمارے دنیاوی جتنے بھی ہمیں اس نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے لیے، اس نیکسٹ ڈیوٹی کو سنبھالنے کے لیے جو اسکلس چاہیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹف ٹائم کے تھرو ہمیں کروا دیتے ہیں، رائٹ؟ ایک اسٹیپ یا ایک اسٹیئر جو ہے نا وہ پاس کراتا ہے. وہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہوا. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دنیا کی ایز ہوگی اور ایک آخرت کی ایز ہوگی ڈیفینیٹلی، بیکاز وی نو کہ جس پر دنیا تنگ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس پہ دنیا ہی تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک سورہ رات کی آیت which is so much amazing and we saw it. حذیفہ الکحلوت، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ جب اپنا اپنا خطاب آخری ٹائم پہ دے رہے ہوتے تھے نا تو انہوں نے ایک آیا کوٹ کری بار بار، یا پھر آپ لوگوں نے سنی ہوگی. ایک لفظ ہے سلام علیکم بما صبرتم. ٹھیک ہے، وہ خود اپنے لوگوں کو سلام پیش کر رہے ہوتے تھے اس آیت کو پڑھ کے، سورہ رات کی آیت نمبر 23-24. اب ہم دیکھیں کہ یہ اٹرنل پیراڈائز میں اس استقامت کی اس حد تک آپ نے بالکل اسٹریٹ ہو کے چلنا ہے، اپنا پوسٹر رکھنا ہے. تو اس کا لائک دس مچ سینسٹیو پارٹ اٹ از کہ آپ کی گرے بھی ہیئر ہو رہے ہیں، لائک آپ کے ہیئر بھی گرے ہو رہے ہیں، دین وٹ یو گٹ ڈو، یا اس کا اینڈ ریزلٹ یا اس کا کیا ملے گا. آپ اٹرنل پیراڈائز میں ایک خاص قسم کی آپ کی ویلکمنگ ہو رہی ہے. کس طرح ویلکمنگ ہو رہی ہے کہ ہر طرف جنت میں ہر گیٹ یعنی کہ ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام پیش کر رہے ہوں گے. That peace be upon you for what you patiently endured and excellent is the final home. Welcome to the uh, to the home. اب دیکھیں اس چیز کو نا امیجن کریں کہ آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت لائک یو آر کنسسٹنٹ، ویری مچ کنسسٹنٹ ان اٹ، اور آپ کے ارد گرد محلے والے بھی آپ کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ڈیڈیکیشن کی تعریف کرتے ہیں، یا دے نو کہ یو آر ویری ڈیڈیکیٹڈ انڈیویجول. لیکن آل آف اے سڈن آن سرٹن ڈے وہ آپ کو، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، یو سی دیم چیئرنگ یو. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے اوپر پھول پھینک رہا ہے، یا کوئی آپ کو کوئی چیز سرو کر رہا ہے، کسی نے آپ کو whatever جو بھی گفٹس ہیں وہ پکڑائے، آل آف اے سڈن لائک کسی نے پلان نہیں کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، بٹ اٹ ہیپنڈ. سو یو کین امیجن کہ جب ایک اس حد تک استقامت اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہر گیٹ سے، انسان نہیں آپ کی وہاں خوش آمد کریں گے یا آپ کو ویلکم کریں گے، فرشتے ہوں گے، وہ نور کے بنے ہوئے فرشتے، نور کے بنے ہوئے بینگز. آپ نے کیا کیا تھا؟ فاستقم کما امرتا، رائٹ؟ یہ چیز، بس یہ چیز.
and then this unimaginable reward. और कोई बड़ी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि कोई भी मुहाजिरून जो है ना, हमें हदीस से पता लगता है कि मुहाजिरून जो हैं उन्होंने कुछ मुहाजिरीन तो जिन्होंने एक दफ़ा हिजरत करी, कुछ थे जिन्होंने दो दफ़ा हिजरतें करी। आपका घर, माल, बार, सारा कुछ लुट जाए, एंड देन यू आर स्टिल, आपको किसी और जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बीमारियां भी लग रही हैं, यू आर जस्ट in no position to go to wars and do stuff, but you're consistent on the commandment of Lord. चाहे जो भी सिचुएशन आ रही है, यू आर जस्ट कंसिस्टेंट ऑन इट, तो अल्लाह ताला उसके बदले में ये इटर्नल रिवॉर्ड देंगे। ठीक है। Here we are with reflections और with discussion part. फीडबैक भी मैंने सोचा था कि आप लोगों से लें, लेकिन पहले हम ये करेंगे, देन वी विल कम टू द फीडबैक पार्ट। आप अपने जिंदगी में, पहले भी हमने एक चीज करी विच यू पीपल डिडंट ओपन अप, बट अगेन, कोई भी एक आयत जो हमने सूरह कहफ की पढ़ी या सूरह शरह अश-शरह की पढ़ी या सूरह हूद की देखी, एनीथिंग विच यू थिंक is aligning with this, with any of the ayah, आपके अपने पर्सनल लाइफ में, you can share it. like which you already endured, और आपने उसके मुताबिक परसिस्टेंटली इख्तियार करी, और आपको मालूम हुआ कि वाकई आपने अगर परसिस्टेंटली इख्तियार करी तो फिर आपको ईज महसूस हुई, आपके ये स्किल्स आए, या आपको ये करना आ गया, या आप में ये खराबी जो है ना वो निकल गई, एनीथिंग। जी, कौन आज सजेस्ट करेगा रोल प्ले के लिए सिनेरियो? प्रीवियस मीटिंग्स में मैंने कर दिए थे, आज आप लोगों ने चूज करना है। मैंने एक और डॉक्यूमेंट शेयर किया है, पीडीएफ, जो भी ग्रेट रेजिलियंस एंड हाजरा अलैहिस्सलाम के वाकये पर है, तो उसको भी रीड कर लेना आप लोग। ख़वातीन व हजरात, आप लोगों को बात समझ नहीं आएंगे फिर क्या? सोचे, क्रिएटिव हो। Okay, maybe people need time, so we can have uh, we have time until 25, okay? um, 6 मिनट, ओके। असाइनमेंट या 5 to क्वेश्चन 6 क्या था? minutes क्वेश्चन ये है, ये तो लिखा हुआ है ना क्यू, और उसके नीचे एक छोटा सा, आपको पीछे हमने जो भी आयास पढ़ी ना, मैंने 3 आयास ही सिर्फ बताई, शायद ज्यादा इंसान के दिमाग जो है ना वो इनकम्पस ना कर पाए। एक तो सूरह हूद की आयत थी, एक सूरह शरह की आयत, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि विद हार्डशिप इज ईज, इंडीड विद हार्डशिप इज ईज। और फिर सूरह अहकाफ के आयत जो उलुल अज़्म वाले असहाब थे। तो मैंने कहा कि उन तीनों आयाज में से आप लोगों को अपनी स्टोरी में क्या समझ आता है, लाइक हाउ यू रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड टू दैट इवेंट। और अभी भी कोई सिचुएशन आती है तो आपको क्या लगता है कि सूरह शरह की आयत आप पे अप्लाई होती है, आपने वाकई देखा कि आपको कोई ईज मिली उस डिफिकल्टी में ही, या आपने उसी तरह कंसिस्टेंसी इख्तियार करी अल्लाह ताला के अहकाम पर, जैसे आपको करना चाहिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। सो दिस वाज इट, उस पर आपने सोचना था, रिफ्लेक्ट करना था और फिर बताना था। उसके लिए मैंने कहा कि वी हैव 5 minutes, अब तो 5 मिनट ही रहते हैं। सो यस, टाइम लें, 5 मिनट में हम
अगर उससे पहले किसी ने सोचा है तो they can surely mention, sure. सॉरी, वो वाली आयत की स्लाइड्स जरा से शो कर दे। पूरी पूरी आयत नहीं है, एक तो ये है कि सो रिमेन स्टेडफास्ट एज यू हैव बीन कमांडेड, और ये इंसान यानी कि मुझ पे और आप पे भी, मुस्लिम उम्मा पर वैसे ही लागू होता है, हर इंडिविजुअल पर, ठीक है। उसके बाद सूरह कहफ की आयत, ये अभी थोड़ा सा ही पार्ट है स्ट्रॉन्ग वेल वाली। और फिर सूरह हशर की अशरह की आयत मैंने बताई, जिसमें हम अमूमन कोट करते हैं ना, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एग्जैक्टली सलाम। तो ज़ाहिर है दौर में हम तो कुरान पाक तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन के तौर पर मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं टीन एज में या थिंकिंग की एज में आया तो हमारी फैमिलीज में अ, एक झगड़ा चला करता था कि जी ये देवबंदी बरेलवी और सियासनी और इस तरह की चीजें। तो उसमें बड़ा एक डीप डाइव आया कि आखिर मसला क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और उस पर मैंने किसी पे इख्तियार नहीं किया और खुद से स्टडी की, स्टडी करके आज के दौर में अगर देखें या जो मेरी अपनी लाइफ की पूरी वो पिछली गुजरी है उसमें देखा कि जी हर किसी ने अपनी कुछ चंद आयात तो जरूर पकड़ी हुई है, लेकिन ये है कि हम जब तक खुद को ओनली एज अ मुस्लिम नहीं कहते, इन सारी छोटी छोटी डेफिनेशन से ऊपर नहीं ले आते, तो हम खुद को मुसलमान कहने के काबिल नहीं है। तो ये चीज़ मैंने सीखी और इस्तकामत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने आप को किसी फिरका में एसोसिएट नहीं किया कि जी मैं फलां हूँ या फलां हूँ या फलां नहीं हूँ। ओके बेस्ट, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। बाकी लोग खामोश है, सिनेरियोज एंड रोल प्ले का नहीं बता रहे। जो क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया, मैप योर स्टोरी टू एन आया, रोल प्ले सबर इन हार्डशिप डिस्कस्ड, अदन गार्डन्स नो पग्स प्योर रिवॉर्ड, कॉल स्ट्राइव फॉर इस्तिकामत डेली। कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे डिस्कशन हो 10 मिनट्स तक? 1.5 आवर हो भी गए हैं। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें मूव ऑन करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा सेशन को। कि जो आपने पूछा था कि कोई एग्जाम्पल, अभी तो उन्होंने ये कहा था ना कि एग्जाम्पल दें कोई आप, कि कैसे आपने सीखा है। तो एक यानी पर्सनल एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इतना सिर्फ बता सकती हूँ कि जब भी आप अपने आप को कुछ खास यानी खास सिचुएशन में डालते हैं ना, जानते बूझते हुए डालते हैं बेशक, तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को भी मिल जाती हैं, और आपको ना अपने आप का भी पता चल जाता है कि यानी वेयर डू आई स्टैंड। तो आप असल में उस हार्डशिप से सीखते ही हैं, यानी उसमें रहते हुए ही सीख रहे होते हैं। सिर्फ हमें ये देखना होता है, अगर हम ना उसमें वो उसको बर्दाश्त करते हुए ना, अगर हम कॉन्शियस हो जाए ना बस, तो वो बर्दाश्त करने के दौरान ही हमें यानी वो पता चलती जाएंगी चीज़ें कि अच्छा ये वाली चीज़ मुझे सिखाई जा रही है अल्लाह की तरफ से, अच्छा अभी ये वाली चीज़ सिखाई जा रही है। इस तरह करके ना बंदे को फिर वो साथ साथ पता चल रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो उसमें ये चीज़ ओवरकम कर जाती है उनको कि आ, वो सोच नहीं पाते शायद, तो वो उस दौरान समझ भी नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है।
تو اگر وہ ڈیپلی سوچیں، کانشیس ہو جائیں، تو پھر ان کو سمجھ اسی وقت آ جاتی ہے. تو وہ والی بات جو آپ نے بتائی ہے نا آج ہمیں، کہ ہارڈ شپ کے ساتھ یعنی اس کے دوران میں ایز ہے، تو وہ مجھے یعنی کافی ایک اچھا پوائنٹ تھا جس کے ساتھ میں ریلیٹ بھی کر پائی ہوں، مجھے سمجھ آیا ہے. ٹھیک ٹھیک، بیسٹ. اس کو آپ کون سی آیا سے ریلیٹ کرے گی؟ یہاں پہ جو لکھا گیا نا، میپ یور اسٹوری ٹو این آیا. وہ ہارڈ شپ یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ والی بات جو بنت ہوا نے ہمیں سمجھائی ہے نا آج، اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گی میں. اس آیا کو آپ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک ہوپ، امید کے ساتھ دیکھتے ہیں یا یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ ہم، اس کو زیادہ تر تو اسی طرح ابھی تک جو سمجھ میں تھا نا، وہ یہی تھا کہ ایک مشکل آ گئی ہے آپ کے اوپر، آپ اس پہ فوکس کریں، اسی کو یعنی اس سے جب آپ اس کو اوور کم کر لیں گے، اس سے نکل جائیں گے، تو پھر لوگ بعد میں سوچتے ہیں نا کہ ہاں میں نے اس سے یہ سیکھا ہے، اور اب یہ مشکل تو ختم ہو گئی ہے، اب میرے لیے آسانی آئے گی. حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ آسانی آپ کو سکھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر آپ کی جو کیپیبلٹی ہے یا کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہوتا ہے نا. سب سے بڑی چیز تو چلیں ایک چیز ہی لے لیں، اگر کہ کوئی بھی مشکل ہو، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو اس میں ایک چیز تو ضرور ہی سیکھتا ہے نا انسان، اور وہ ہے صبر، صبر کرنا. تو وہ تو وہ ٹھیک ہے، تو لیکن ہمیں میرا اس کوشچن اس قرآن پر میں نہیں ہے ملی. نا. میرا کوشچن یہ ہے ہی نہیں. میں ہوں پوچھ رہا ہوں، اس کو آپ لوگ امید سے دیکھتے ہیں یا تو پھر یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس آیت کو، اس بات کو؟ اس کو یقین کے ساتھ. وہ کیسے؟ کہ یہ ہے تو یہ ہوگا ضرور، ایسے یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو چلو ایسا بھی ہو جائے گا، ایسے نہیں، یہ ہے تو ہے، ایسے کر کے دیکھتے ہیں نا کہ ہوگا، ضرور ہوگا. اور اس سے ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے لوگوں کی جو ہر ابھی معاملے میں. امیونٹی بن چکی ہے، جو حالات ہو گئے، ان کو اگر ہم یقین کا نہیں اور امید کا بولے کہ اللہ تعالیٰ پہ امید رکھو، بھروسہ رکھو، ایسا کرو ویسا کرو، تو ان کو، لوگوں کو نہیں پتا کہ لوگوں کی کیا سائیکولوجی ہے، اس کو نفسیات سمجھ ہی نہیں آئی ہے. یقین کے ساتھ دعا بھی ہم مانگیں گے تو یقین کے ساتھ مانگیں گے، اور تقوی، توحید اختیار کرنا، وہ بھی یقین کے ساتھ کرنا ہوگا، ورنہ تو ابھی کے ٹائم پہ یا اوور آل بھی نہیں کام بن سکتا کسی بھی معاملے میں. بالکل. عائشہ کے علاوہ کوئی اور؟ جو ابھی ہم یقین یا امید کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم تو اس یقین سے ہوتے ہیں کہ جس طرح جو بندہ اگر پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، تو ایک پوائنٹ یا ایک پیک پوائنٹ، وہ چوٹی پہاڑ کی اس وقت جب آئے گی تو اس کے بعد پھر ایزیلی نیچے اترنے والا راستہ ہوگا. تو یہ یقین تو انسان کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوگی، جو لرننگز دے کر ہمارے لیے آگے آسانی آئے گی. یا امید کے ساتھ، جیسے ہمیں پہاڑ کا پتہ ہے کہ پہاڑ پہ دوسری سائڈ ہے، اور یقین ہے، ہمیں پتہ ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچے گی تو کیا وہ ہو یا نہ ہو. تو اس سینس میں لے سکتے ہیں یقین کو بھی. لیکن یہ بھی ہے نا کہ دوسری سائڈ اسٹیپ بھی ہو، وہ زیادہ ریجڈ ہو، وہ زیادہ رگڈ ہو، وہ زیادہ انیز ہو، وہ زیادہ ہمیں انکمفرٹیبل کرے، لیکن ہے تو صحیح. اور اسی سے ہی ہمیں اب ہم دیکھیں کہ چڑھنے سے زیادہ اترنے کی جو کیپیسٹی ہے، جو طریقہ ہے، وہ زیادہ ٹف ہے پہاڑ کی اگر ہم بات کریں. تو اس میں بھی ہماری ہی اس رگڈنس میں بھی ہماری پھر گروتھ ہو رہی ہے. یا آئی گیس سینیریوز
کسی کے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نیکسٹ سلائڈ کر لیں، اگر ہے تو کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو. یا بٹ ہیر از اندر ایکٹیویٹی دیٹ ایک چیز ہم نے یہاں اوپر کور کری کہ سورہ رات جیسے کہ فائنل ہوم میں ہمیں فرشتے جو ہے نا ویلکم کر رہے ہوں گے، جنت کے اندر نہیں، ابھی ہم انٹرنس پہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی انسٹیٹیوشن کسی ادارے کی جب انٹرنس پہ جاتے ہیں تو وہاں ریسپشن ہوتا ہے، اور ریسیو کر کے وہ جو بھی ہوتی ہے وہ ہمیں آگے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ایون دا ریسپشن، اس سے بھی باہر بالکل گیٹ پہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیشہ گارڈز ہوتے ہیں، تو وہاں یہ فرشتے جو ہے نا سلام کر رہے ہوں گے. اب اس میں ایک اور چیز، دنیا کے اگر ہم جتنی بھی باغات کی بات کریں وہاں نہریں ہوں گی یا پولز ہوں گے یا جو بھی جتنی بھی ہم آسائشیں یا جتنی بھی ہم اس کو ایزینس یا ایک بیوٹیفل پکچر دے سکتے ہیں دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پیسٹ ہوتے ہیں، وہاں ماسکیٹوز ہوتے ہیں، وہاں ایک پارک میں بھی ہم اگر جائیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ وہاں اس ایونچول پیس کے تصور کو تھوڑا سا خراب کرتی ہے. ہمیشہ فلاورز میں اگر ہم جائیں تو پھر وہ ان میں بگس بھی ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پالینیشن کے لیے. بٹ اللہ تعالیٰ ایک چیز یہاں جب اس جنت کی بات کرتے ہیں نا، اس فائنل ہوم کی، ایڈن کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ہم یہ سوچیں کہ وہاں کوئی بھی بگز نہیں ہوں گے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو. نیور ایور، ہلکی سی بھی نہیں، جیسے کانٹا جو ہے نا اتنی سی بھی نہیں. پچھلی آنرشپ والی سلائیڈ میں ہم نے کہا تھا نا کہ ہم اگر فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا اس گارڈن کو، جنت یا جہنم کو دیکھیں، انٹرنلائز کریں، امیجن کریں 5 منٹ کے لیے، تو اس میں یہ چیز ضرور اپنے اپنے اندر رکھیں، اس کو سوچیں، which might you not help so much. لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں استقامت کی، بیکاز دیٹ از سو مچ امپورٹنٹ، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ آپ لوگوں کے لیے ڈسکشن تو ہم خیر زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، وی ول اینڈ اٹ اپ ہیئر، لیکن اس میں آپ لوگوں کے لیے ہی تھا کہ فیڈ بیک اور ریفلیکشن کریں، فیڈ بیک دیں ان چاروں ٹریٹس کے حوالے سے بھی، اور آج جو ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے بھی. ایونچولی what was there اینڈ کیا ملا، کیا اس میں زیادہ آپ کو لگا کہ جس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اینی تھنگ. سو the floor is up to you all. 30 days گزرے ہیں نا اس ایکٹیویٹی کو آلموسٹ. یا ہاں جی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، فیصل کا بھی، بنت حوا آپ کا بھی، خاص طور پر بنت حوا آپ کا، اور یعنی میرے ساتھ اتنا پیشنٹ رہنے کے لیے، میرے کوشچنس لینے کے لیے، پھر ان کو آنسر کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اور کافی کچھ یعنی سیکھنے کو ملا ہے ان 4 سیشنز میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ سب کا. یا سو the thing is کہ اس کے بعد بھی جب ہم ملیں تو ہم ایک گرومڈ حالت میں ملیں، زیادہ گرو ہوئے ملے، اور ہمیں اپنے دیکھیں ایک ایک جید کیا سلف کہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دا بیسٹ پارٹ آف دا ہیومن از کہ اگر اس کو اپنی کوتاہیوں کا اور غلطیوں کا پتہ ہو،
ڈیزائن اس کو اس لیے اس طرح سے کیا کہ آپ ہمیں مجھے خاص کر اور باقی اصحاب کو بھی، کیونکہ ہم ایک رش میں ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری خامیاں یا ہم کہاں کہاں ایرر کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ واز جسٹ ٹو گیٹ آر سیلز دا اسپیس کہ بھائی اتنا اتنا نہیں آگے جانا، تھوڑا سا جانا تو ہے لیکن ریفلیکٹ کرتے کرتے جاؤ، تاکہ واقعی آگے انشورٹی ہو نا کہ آپ اگر کر بھی رہے ہو تو اس میں صحیح ہے، اور آپ کو کنوکشن ہو کہ ہاں میں صحیح جا رہی ہوں. اور اس میں پھر ریزیلینٹ زیادہ ہونے کی آپ کو ایک ہمت بھی ملے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رائٹلی اینکرڈ ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی اور چیز بیچ پہ نہیں آ رہی، کوئی اور چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی. سو یس، دس واز the part which should be integrated in our day-to-day life. جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی situation آئے with regards to those ayahs, I hope so you people do read those after getting from here. اگر پورے رمضان میں نے کیا اس کے بعد کریں، نو ایشو، اس کو پڑھیں اور اس کو انکمپس کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو ضرور ریچ آؤٹ کریں. اس کو فالو اپ بھی کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے اپنے کردار، ہمارے اپنے خیالات، ہمارے اپنے تھاٹس انہی کے مطابق ڈھل جائے. ٹھیک ہے، that is the main thing that we should be taken from this Ramadan inshallah. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ بنت ہوا آپ کا، اور جو بھی اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اور میں نے بھی سیریسلی بہت کچھ سیکھا ہے اس سے، اور مین بات جو میں نے سیکھی ہے کہ وہ آپ جس پوائنٹ آف ویو سے لے رہی ہوتی ہے نا کسی بھی آیا کو، تو مطلب میں تو مطلب اس کا جو ترجمہ ہے اس کو اس طرح ہی لے رہی ہوتی ہوں، یا تھوڑا سا مطلب سوچ کے اس کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے لے لیتی ہوں. لیکن آپ جس طرح لیتی ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ مطلب اچھا ہے. اور آپ کی وہ بات کہ ہم جب کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو صرف اسی وقت کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت کے لیے لے رہے ہوتے ہیں نا، تو حالانکہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں آگے. تو یہ چیز، اور بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. یا نیکسٹ سیشن میں اگر ہمارا ہو تو ہم ضرور ملیں گے. ویسے بھی we can remain in contact. ہم ادھر ہی ہیں. یہ Anything بات else? میں تو خود کو انلکی سمجھ رہا ہوں کہ آج میں نے پہلا سیشن اٹینڈ کیا ہے، کیونکہ نیٹ ورک کے ایشوز ہوتے ہیں کچھ کی وجہ سے. That's all right. اس میں پریویس سیشنز کے جو ہے نا ریکارڈنگز بھی ہم نے ہوسٹ کرے تھے ریکارڈ. اللہ تعالیٰ ان کو خیر کثیر دے اور ہمیں ریزیلینٹ رکھے، استقامت دے. استقامت کی دعا اپنے لیے بھی کریں اور باقیوں کے لیے بھی کریں. It is very much important, right? اگر ہم مستحکم نہیں رہیں گے، اچھا یہ کوشچن یا یہ سوچ جو ہے نا وہ رہ گئی تھی کہ اگر ہم مستحکم نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم استقامت اختیار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. دس از دا گو ہوم کوشچن ایز ویل، یا پھر ابھی اگر کوئی ریفلیکٹ کر کے بتانا چاہے تب بھی. بٹ اٹ از اگر کسی بھی چیز کا نا ایک ہونے والا اسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک ایبسینٹ والا اسپیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اس کے ہونے کی سمجھ نہیں لگ رہی، اس کے ایبسینس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہونا سمجھ آ جائے گا. رائٹ، اٹ ہیلپس ریئلی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اگر ہم ریزیلیٹ نہیں ہوں گے، اگر ہم استقامت اختیار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے، سب سے پہلے یہ ہوگا. اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو کھو دیتے ہیں نا، تو پھر آپ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا، اپنا آپ بھی کھو دیا ہے. تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس طرح سے ہوگا، میں اس کو ایسے دیکھ رہی ہوں. ہاں، بات ٹھیک کری آپ نے. ہم بہت وہ ہے نا سیلف سینٹرڈ بینگس. آپ کہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے. سمپل. اگر آپ ریزیلینٹ نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ سسٹم، یہ اڈیپٹیبلٹی کا سسٹم آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو
ریزیلینٹ ہو کے اس پہ کنسسٹنٹ نہیں رہو گے احکامات پر، آپ اپنے آپ کو بھی کھو دو گے. فرسٹ تھنگ. ہاں، بالکل مثال بالکل. بالکل اس طرح کہ جس طرح کوئی اسکول جاتا ہوا بچہ ہے اور وہ ہوں اگر سال میں 6 مہینے جو ہے نا وہ چھٹیاں کرتا رہے، ایک جائے ایک دن نہ جائے، تو اس کا ہر ایگزام میں کیا ہوگا؟ تو ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہم اگر کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ایک دن کنیکٹ کر لیا ایک دن چھوڑ دیا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ ایگزام کے دن پھر ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہوگا. یا اور ایونچولی جو آنرشپ والی ٹریٹ سے ہم نے سیکھا کہ ہم خیانت کر رہے ہوں گے اس امانت سے جو کہ ہم نے خود اس کو لیا ہوا تھا. یعنی ایک چیز میں نے خود اپنے اوپر لی اور میں اس سے پھر جاؤں. کتنی کتنی عجیب بات ہوگی نا کہ اگر میں دنیا میں بھی کسی سے کمٹمنٹ کروں اور پھر اس سے پھر جاؤں، کتنی عجیب لگتا ہے. اینڈ دین آپ رب کائنات، رب العالمین سے اگر کام کریں، لائک کتنا لو فیل ہوگا اپنا آپ کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کس کے آگے کر رہے ہیں، جس کو سب پتہ ہے. لائک اس سے کوئی گریٹر بینگ ہے ہی نہیں. اینڈ دین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اگینسٹ جو کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی ہے اور پھر آپ اس سے پھر رہے. سو دیٹ وہ خود ایک انسان کے اندر نا گلٹ آتی ہے کہ like یہ کیا ہے. تو یہ چیز بھی ایک پش دیتی ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت یا حیت اتنی اتنی چھوٹی سی ہے. اینڈ دین یو آر ریورس کر کے دیکھیے دین یو گیٹ ریئلی اے سینس آف اسٹف کہ آپ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لارڈ آف دا ہیونس کے ساتھ. اور کس کی مان رہے ہیں، لارڈ آف دا ہیونس کی. سو اس سے بھی ایک سینس آف جو ہے نا اسٹامنا آ جاتا ہے اینڈ کنسسٹنٹ ہونے کا ایک وہ ملتا ہے. ہاں باقیوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے باقیوں کا بھی ساتھ دیا، اولو العزم کا ساتھ دیا، میرے بھی دیں گے. سمپل. سو یس. میں سوری، وہ ریزیلینس کیا تھا؟ سوری، آج میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا. وہ جو تھا نہیں اس نہیں. میں ایک پوائنٹ کہ وہ ہے نا کہ جب ہم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، کسی بھی ہم شوق، مطلب آپ نے بتایا نا کہ کوئی بھی ہارڈ شپ آتی ہے تو ہم لوگ بیک سے جب اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے نا اس میں، تو اگر ہم نے اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا تو ہم لوگ واپس تو اللہ کی طرف نہیں جا سکیں گے نا. تو پھر ہم لوگ آر پار دیکھیں گے کہ کون میرا سہارا بن سکتا ہے. تو اللہ نے تو بتایا ہوا ہے کہ یہ دنیا کے سہارے مکری کے جالے سے بھی مطلب کمزور ہیں. تو پھر جب ہم لوگ ان کو تھامتے ہیں تو ہمیں مطلب ظاہر ہے اوبیسلی جب اللہ سے ہم نے رشتہ کمزور کر لیا اور لوگوں کو اپنا سہارا مان لیا تو لوگ تو مایوس کریں گے ہی. تو وہاں سے جب امید ٹوٹتی ہے وہاں سے بھی تو پھر انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا. تو پھر بات وہی ہوئی عائشہ والی کہ جب آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر لوگوں کا سہارا تو ٹیمپرری ہے، تو پھر آپ بالکل آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اور اس میں وہی کہ if you have a plan bigger than your life تو پھر آپ کو وہاں اینکرنگ جو ہے نا کرنا آسان رہتا ہے. آپ کو لوگ مورٹل لگنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہوگا نہیں. لائک آئی نیڈ سم ون جو کہ اس سارے لائک اپنے اوپر اتنے اتنے زیادہ ڈفیکلٹ سچویشنز لاؤ کہ جو آپ کو یقین ہو کہ ان لوگوں سے نہیں ہوگا. اینڈ دین یو یور سیلف لائک آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں لاتے ہو کہ آپ واقعی یہ کوئی ڈیمیننگ ایک وہ نہیں ہوتی، لیکن انسان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کو دیکھ کے ہی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو اتنے اتنے ٹف ہارڈ شپس اپنے اوپر لے لو جس کی وجہ سے آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ لوگوں سے تو حل ہونے نہیں ہے. دین یو ری انکر یور سیلف کہ نہیں، یہ تو لائک یہ کنسسٹنٹلی یا کنسسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹیک لگانے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. رائٹ. اور اگر لوگوں سے حل ہو بھی جائیں لیکن اللہ نے بتایا نا کہ وہ مطلب ہمارے لیے تو لوگ حل نہیں کریں گے، خود کو اتنی ہارڈشپ میں نہیں ڈالیں گے. تو پھر ہمیں وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مطلب اتنی نفسا نفسی ہے تو صرف اللہ ہی ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور پھر
हम लोग अपने लिए हाँ तो तो जाहिर है। आपने हम्म। हाँ आपने उस नफ्सा नफ्सी में नफ्सा नफ्सी नहीं करनी ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एक तो वो चीज, और आपको वहाँ एक्सपेक्टेशन अगर आएंगी भी, देन यू कट इट कि नहीं मैंने, उन्होंने नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी को भी यही हुक्म हुआ ना कि वला तमनुन तस्तकसर। आप अगर दे भी रहे हैं तो इस तमन्ना में ना दें कि लोग मुझे ज्यादा वापस दे, लाइक कसरत की एक्सपेक्टेशन में आप ना किसी को दे। तो इट इज समथिंग जो कि आप इवेंचुअली इफ यू हैव योर आईज ऑन द एंड कि यहाँ तक मुझे पहुंच जाना है, तो फिर आप टिके रहते हो। जैसे कि आयशा ने भी ये बात करी कि पर्पस के अलाइनमेंट या उसका सामने होना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। और उसके बगैर आप डगमगा जाते हो और दूसरों को ढूंढने लगते हो। दूसरों को ढूंढने के साथ साथ आप खुद उस ट्रैक से डी ट्रैक होते हो ना। फिर सूरह हूद वाली आयत कि फिर हम उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं होते, इवेंचुअली शिर्क में पड़ते हैं या फिर बाकी बिदात में पड़ते हैं जो कि अल्लाह ताला ने मना की होती हैं, और उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं होते जिस तरह से हुक्म होता है। सो यस, 2.5 घंटे, ढाई नहीं 1.5, सॉरी 1.5 आपका टाइम हार लिया हुआ है। आप लोग बताएं, अगर इफ देयर इज नॉट एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड वी कैन वाइंड दिस अप इंशाल्लाह। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि इस सब में ब्रेक थ्रू हमें कब मिलता है, या ब्रेक थ्रू का जैसा कोई चीज़ है? आप लोगों को क्या लगता है? वो मेरा यू टेल मी, आप लोग बताएं, होस्ट। सॉरी, आप अपना अपना सवाल दोबारा। मेरा सवाल ये था कि आप बोल रही थी कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन रहो, अगर आपको पता हो कि आपका पर्पस क्या है, आपकी ट्रांसमिशन क्या होनी चाहिए। लाइक यू डोंट यू गेट टू द डेस्टिनेशन, यू रीच टू द डेस्टिनेशन, आपको आपका स्टॉप मिलता है। तो मैं हम्म। उस डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ कि वो आप लोगों में से मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ, बट इस तरह के ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या होता है इस सब में? क्या आप इस उस चीज से बाहर आ जाते हो, लाइक यू गेट द फीलिंग? मे बी आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, लेकिन एक चीज, आपको किस तरह पता चलता है कि ये काम है जो कि मुझे आपने ये इस पे लग रहा स्टिक है, होना है, ये चीज आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इमरान आप ये बताएं, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आप उससे रिकवर कब कर पा सक रहे होते हो, यानी उस रास्ते पे कब चल पड़ते हो, सही वाले पे, ये पूछ रहे हैं आप? सही रास्ते पे आप हमेशा के लिए कायम किस तरह रह लेते हो, यानी कि उस चीज की अच्छा, सेटिस्फेक्शन? स्टिकिंग, स्टिक या स्टिक कैसे हो जाते हो? जी, एंड दैट्स द पाथ व्हिच इज लाइक वही योर। तो है, या दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट जहां पे रेजिलियंस का होना नजर आता है। दैट यू बाउंस बैक। हमने ये भी देखा ना कि हम चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस इवेंट में। अगर हम जनरेशन या सेंचुरीज में, अगर दुनिया की बात करें ना, किसी भी कंपनी, दुनिया दुनिया के लिए अगर कोई कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है और वो उस चीज को दुनिया के लिए ही कर रहा है, बट इफ ही हैज अ विजन कि इतने सालों तक, इतने महीने तक मैंने ये अचीव करना है, तो वो कंसिस्टेंट रहेगा ना। सही है, ठीक है। मैं एक सवाल देख रहा था हुमेरा का कि जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, आई एम गोइंग अप इन द चैट। और उसके बाद था कि इफ आई कांट दैट्स इट मीन्स दैट आई डोंट हैव फेथ। लाइक अगर आप नहीं कर पा रहे रिजरेक्ट अपने अगर आप नहीं रेजिलियंस शो करवा पा रहे, तो लाइक व्हाट डज इट मीन्स? लाइक योर फेथ इज लो, और लाइक व्हाट इज द कैटलिस्ट फॉर दैट? कि आप अगर हम्म। अपने 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 रास्ते पर नहीं टिक पा रहे। टिक ना पाना इज नॉट द केस। वापस आ जाना इज द केस, हाँ, राइट? बाउंस एग्जैक्टली। बैक करना इज द केस, वहां ही आपकी फ्री विल वो द होती है गॉड ना। इज वर्किंग विद, लाइक गॉड assigns you
as per like what you would turn out to be, not what you are at that moment, right? Like God knows everything, alhamdulillah. हाँ बिल्कुल। तो आप जितने भी यानी कि जितनी बारी डिवर्ट होंगे, जितनी बारी वापस आएंगे, आप अल्लाह की रहमत में हैं। ही इज लाइक इंटायरली एंड स्पेशली मर्सीफुल। उस तो उसका like his plan would always be the best plan for you. If you're not happy with your current condition, it means like you're literally saying that आपका जो plan है, it's like better than the universal plan. हाँ, और वो हमें पता है, अगर हम इस्तकामत वाली चीज में दोबारा जाएं, इसका मतलब कि हम कोई और चीज इंक्लूड कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी सारी इबादत, सारी आदत, और ये फेथ का हिस्सा भी है ना, द गुड एंड जब बंदा इस तरह गुम जाता है ना, तो फिर वो ढेर सारा गुम जाता है। वो डिफरेंट चीजों में चीजों को कॉम्प्लेक्स करता है। द ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। लाइक आई ऑल लाइक जब भी मेरे सामने ट्रूथ आया है, मुझे हमेशा बहुत सिंपल लगा है। बहुत छोटी सी बात, बहुत आसान सी बात होती है, बट वी गेट इन टू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड एस्ट्रोनॉमी और बात ये और वो और ये और साइकेट्रिस्ट और थेरेपी सेशंस। बट या at the end, that's your realignment of purpose. Yeah. हमारा, if you're there you can जी, बिल्कुल। मैंने डॉक्टर इसरार की वीडियो देखी थी। वो कह रहे थे कि जिस टाइम आप गुनाह कर रहे होते हैं ना, वो टाइम, उस लम्हे में आपके पास ईमान नहीं होता। मतलब आपका ईमान ज़ीरो पे होता है, कि आपको ये यकीन नहीं होता कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। क्योंकि ईमान तो ये है कि मुझे अल्लाह देख रहे हैं हर टाइम में, तो कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे अल्लाह ने मना किया हुआ है ना। तो अगर मैं, एक लम्हा है जिसमें मैं गुनाह कर रही हूँ, तो उस टाइम मेरे जहन में या मेरे दिल में ईमान नहीं होता है कि मुझे अल्लाह देख रहे हैं। हालांकि मतलब हमारे माइंड में उस टाइम भी हो रहा होता है ना कि अल्लाह देख रहे हैं, लेकिन इतना कोई स्ट्रांग वो नहीं होता है कि यार तुम्हें अल्लाह देख रहे हैं, तुमने जवाब देना है या तुमने ऐसा करना है। दिल में तो वो, सॉरी सॉरी हुमैरा, लाइक दिल में ईमान होने का यानी कि योर एक्शंस समटाइम्स कैन बिट्रे योर ईमान, राइट? लाइक बिट्रे योर हार्ट। इट ऑलवेज डज। इट हैज डन, लाइक इट हैज डन टू ऑल ऑफ अस। लाइक दिल में हम सबके ईमान है। दिल हमारा सबका, आई थिंक लाइक बिहाइंड द फेजेस एंड द फ्रंट, हम लोगों का दिल, आई थिंक इट्स प्योर और डिजीज्ड। व्हाट डू यू थिंक? तो डिजीज्ड है ना, अब जिसकी वजह से वो Let's मैं बाउंस कहूँ ना ask कि बैक। God for an रेजिलियंस ये है कि understanding जब आप heart. Yeah. किसी ट्रॉमे से या शोक से गुजरते हैं, और फिर आप आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अल्लाह पे यकीन होता है और आप टर्न बैक करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी ट्रॉमे से गुजर रहे हैं और आप वापस नहीं हो पा रहे हैं, आपको पता है कि बेहतरी होगी, ये सब होगा, लेकिन आप वापस नहीं हो पा रहे हो स्टिल, तो ये मायूसी में शायद आ जाता होगा क्या। तो ये शायद मतलब लोग इसको गुनाह में ले रहे होते हैं। मैं उसको तो मतलब मैं खुद इसको अगर देखूं तो मैं इसको गुनाह में नहीं ले रही होती। मुझे लगता है कि हर किसी को टाइम चाहिए होता है वापस आने में। तो कोई ज़्यादा टाइम ले लेता है, कोई कम टाइम लेता है। तो अगर हम इसको दूसरी सेंस में लें तो लोग इसको बोलते हैं कि मायूसी है। तो अगर मतलब मायूसी है, तुम इतना सी छोटी सी तो बात है कि तुम मतलब अल्लाह ताला की हर चीज़ में बेहतरी होती है, तो ये अगर हो गए तो ठीक है, वापस आ जाओ। तो मतलब वापस अपनी ट्रैक पे आ जाओ, बिल्कुल ठीक, वही ईमान वही सब कुछ हो। लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि बेशक ये छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है कि हाँ बिल्कुल हर चीज़ में बेहतरी होती है। अगर ये अल्लाह ने किया है तो बेहतरी ही होगी। लेकिन मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। वो है ना कि इंसान की स्टेजेस होती हैं, शौक की, पेन, एंगर, एक्सेप्टेंस वगैरह। तो वो स्टेज वाइज होता है। कुछ लोग उसको जल्दी से ले लेते हैं, मतलब उसको पार कर लेते हैं जल्दी से इन स्टेजेस को। और मेरे तरह के जो लोग होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल आप वाली बात कि हम लोग एक छोटे से पॉइंट, छोटी सी बात होती है समझने की, लेकिन हम लोग उसको समझने में बहुत टाइम लगाते हैं और उसको बहुत सी और चीज़ों में ले लेते हैं ना। ओवर थिंकिंग भी होती है इससे, और साइकेट्रिस्ट के पास जाना, सेशंस लेना, और इसको दूसरी तरह Exactly. हल करना। Exactly. Yeah. मैं बस यही कहना चाहूंगा, इनके खुदा की खुदाई का मजा जो है ना, बंदे को अपने से लेना चाहिए। और अल्लाह कभी किसी बशर का मोहताज ना करे। हाँ।
آمین. اچھا. Yeah, so ہمارے ہوں. میں نے کہا پھر we are done, right? یس. اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے ڈسکس کیا، اس کو خیر والا بنا، اور جو اب رائٹ نہیں ہے اس کو ہمیں بلا دے اور اس کو ہم سے دور کر دے. آمین. اور ہمیں استقامت عطا کر رائٹنس پر اب رائٹ کر. آمین آمین. اور یا ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں. اینڈ آف دا منتھ از جسٹ ارائیونگ، از آلریڈی دیر. اللہ تعالیٰ ہمارے صیام قیام قبول کرے اور ہمیں حق پہ قائم رکھے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اور ہمیں نیکسٹ رمضان بھی عطا کرے، ادروائز بہترین حالت میں ہمیں اٹھائے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام.